بسم اللہ الرحمن الرحیم والسجود علی ما یجد حجمہ وتستقر علیہ جبہۃ۔ نماز کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کا باب چل رہا تھا۔ 27 چیزیں ایسی تھیں جو نماز کی صحت کے لیے ضروری تھیں۔ 17ویں چیز اب بتلا رہے ہیں کہ والسجود، اور سجدہ کرنا، علی ایسی چیز پر کہ ما یجد حجمہ، جو حجم رکھتی ہو، جو حجم پاتی ہو، یعنی حجم رکھنے والی چیز پر سجدہ کرنا، جو چیز جسامت رکھتی ہو، جو چیز حجم رکھتی ہو، اس پر سجدہ کرنا۔ وتستقر علیہ جبہۃ، اور اس چیز پر پیشانی کا ٹھہر جانا، یہ بھی ضروری ہے کہ پیشانی اس پر ٹھہر جائے، رک جائے، مزید دبانے سے نہ دبے۔ اسی طرح اب روئی ہو گئی، جو یا گندم کا ڈھیر ہو گیا، کیونکہ گندم کے ڈھیر پر اگر سجدہ کریں تو گندم کے جو دانے ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، ان پر پیشانی جمتی نہیں ہے۔ اس طرح روئی پر یا کوئی بہت نرم گدا ہو کہ جس پر پیشانی دبنے سے مزید دبتی ہو، جمتی نہ ہو، تو اس پر سجدہ کرنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز حجم رکھتی ہو اور اس پر پیشانی ٹھہر جاتی ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ كَفِّهِ أَوْ طَرَفِ ثَوْبِهِ إِن طَهُرَ مَحَلُّ وَضْعِهِ، اور اگر عَلَىٰ كَفِّهِ آستین پر سجدہ کیا، او طرف ثوبه یا پھر کپڑے کے کنارے پر سجدہ کیا، ان طہورا اگر یہ چیزیں پاک ہیں، محل وضعہ یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کا محل اگر پاک ہے تو ان پر سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی آستین پر یا کپڑے پر اگر یہ چیزیں پاک ہوں، یا کوئی اور چیز جس پر سجدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ پاک ہے تو سجدہ کرنا ان پر جائز ہے۔ اگرچہ آستین پر یا کپڑے کے کنارے پر اگر سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہو تو سجدہ کرنا جائز ہے۔ وسجد وجوبا بما سلب من انفه وبجبهته، اور سجدہ کرے یا سجدہ کرنا واجب ہے۔ وسجد وجوبا، اور سجدہ کرنا واجب ہے، بما سلب من انفه وجبهته، ناک کی اٹھی ہوئی ہڈی اور پیشانی کے ساتھ، یعنی ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہے۔ ولا يصح الاقتصار على الانف الا من عذر بالجبهة، اور صحیح نہیں ہے ناک پر اقتصار کرنا، یعنی صرف ناک پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، الا من عذر بالجبهة، سوائے پیشانی میں عذر ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر پیشانی میں عذر ہے، وہ سجدے میں نہیں لگا سکتا یا لگ نہیں سکتی، تو پھر ناک پر سجدے کا اقتصار کرنا درست ہوگا، بغیر عذر کے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین باکثر من نصف ذراع، 18ویں چیز بتلا رہے ہیں کہ بلند نہ ہونا، عدم ارتفاع یعنی بلند ہونے کا نہ پایا جانا، محل السجود سجدہ کی جگہ کا، سجدہ کی جگہ کا بلند نہ ہونا، عن موضع القدمین دو قدموں کی جگہ سے، باکثر من نصف ذراع نصف ذراع سے زیادہ، ذراع کہتے ہیں درمیانی انگلی کے کنارے سے لے کر کوہنی تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے یہ ذراع کہلاتا ہے۔ نصف یعنی، اور یہ تقریباً 2 بالشت بنتی ہے۔ اب ایک بالشت سے زیادہ یعنی نصف ذراع جو ایک بالشت بن رہی ہے تقریباً
ایک بالشت سے زیادہ اگر سجدہ کرنے کی جگہ قدموں کی جگہ سے بلند ہے تو پھر سجدہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ فرمایا وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین باکثر من نصف ذراع، آدھے ذراع سے زیادہ قدموں کی جگہ کا سجدے کی جگہ سے بلند نہ ہونا، یہ بھی ضروری ہے نماز کی صحت کے لیے۔ وَإِنْ زَادَ عَلَى نِصْفِ ذِرَاعٍ لَمْ يَجُزِ السُّجُودُ إِلَّا لِزَحْمَةٍ، اور اگر نصف ذراع سے زیادہ ہو، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ قدموں کی جگہ سے ایک بالشت سے زیادہ ہو، تو لم یجوز السجود، تو اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، الا لزحمۃ، سوائے رش ہونے کے، بھیڑ کے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، رش زیادہ ہے، تو پھر ساجد فیہا علی ظہر مصل صلاتہ، تو پھر وہ نماز پڑھنے والے کی پشت پر سجدہ کرے، یعنی سامنے والے نے بھی سجدہ کیا ہوا ہے، رش زیادہ ہے، نیچے سجدہ نہیں کر سکتا، تو سامنے والے کی پشت پر سجدہ کر لے۔ ہاں، سامنے والے یا آگے والا جو نماز پڑھ رہا ہے، ضروری یہ ہے کہ صلاتہ، وہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہو جو یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو رش کی وجہ سے سجدے کی جگہ کا قدموں کی جگہ سے بلند ہونا یہ عذر ہے، رش کی وجہ سے تو جائز ہو سکتا ہے، بغیر رش کے اگر ایک نصف ذراع سے زیادہ سجدہ کرنے کی جگہ قدموں کی جگہ سے بلند ہوئی، یعنی ایک بالشت سے زیادہ ہوئی، تو پھر سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَرُكْبَتَيْنِ فِي الصَّحِيحِ، اور صحیح تر قول کے مطابق دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا ضروری ہے، یعنی سجدہ کی حالت میں، یہ تمام چیزیں سجدہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا صحیح تر قول کے مطابق رکھنا بھی سجدہ میں ضروری ہے۔ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ حَالَةَ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَكْفِي وَضْعُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ، 20ویں چیز بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی شے کا رکھنا، حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی شے کا، مطلب یہ کہ پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کا رکھنا، حالت السجود علی الارض، زمین پر حالت سجود میں، ولا یکفی وضع ظاہر القدم، قدم کے ظاہر کا رکھنا کافی نہیں ہے، یعنی حالت سجود میں جب زمین پر سجدہ کیا جا رہا ہو تو اس وقت پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی شے کا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی شے سے مراد یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کو رکھا جائے، ظاہر قدم کا رکھنا کافی نہیں ہے، یعنی انگلیوں کے ظاہر، یعنی جو ناخنوں والی سائیڈ ہے، اس کا رکھنا کافی نہیں ہوگا۔ یہ صاحب نور الایضاح کا موقف ہے، انہوں نے سجدہ میں دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور پاؤں میں سے انگلیوں کے رکھنے کو لازم قرار دیا ہے، لیکن یاد رکھیں تحقیق یہ ہے کہ سجدہ پیشانی کے زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں، اور ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں میں سے یا پاؤں میں سے لا علی التعیین، یعنی کسی کی تعیین کے بغیر ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں اور پاؤں میں سے کسی کی تعیین کے بغیر ایک ایک پاؤں رکھ دینا بھی کافی ہوتا ہے، یعنی ایک گھٹنے، دو ہاتھ اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کر دیا، اور سجدہ کی حالت میں ایک پاؤں نہیں لگا یا دونوں پاؤں اٹھے ہوئے تھے یا اٹھ گئے، صحیح تر قول کے مطابق سجدہ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے اور حالت نماز میں اس کے دونوں پاؤں اٹھ گئے تو تحقیق یہ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر گھٹنے اٹھ گئے
تو بھی سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ ہاں سنت طریقہ یہی ہے کہ انگلیوں کے پیٹ کو لگایا جائے، دونوں گھٹنوں کو سجدے میں لگایا جائے، دونوں ہاتھ بھی زمین پر پڑے ہوئے ہوں، ماتھا اور ناک بھی زمین پر موجود ہو۔ یہ تحقیق علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب شرح صحیح مسلم میں انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اور صاحب علم حضرات کو وہاں سے یہ تحقیق پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری اردو کتب میں ان چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں۔ یعنی بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سجدے میں انگوٹھوں کا لگانا فرض ہے، یا 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگانا واجب ہے، یا 5 انگلیوں کے پیٹ کا لگانا سنت ہے۔ تو بہرحال سنت تو یہی ہے کہ دونوں پاؤں لگنے چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کسی کے اگر پاؤں اٹھ بھی گئے تو سجدہ ہو جائے گا۔ وتقدیم الرکوع علی السجود، رکوع کو سجدہ پر مقدم کرنا صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ 21ویں چیز بتلائے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا، اس طریقے کے ساتھ نماز پھر لوٹانی ہوگی۔ والرفع من السجود الى قرب القعود على الاصح، اور اٹھنا سجدے سے الى قرب القعود، بیٹھنے کے قرب تک، بیٹھنے کے قریب تر سجدے سے اٹھنا صحت نماز کے لیے ضروری ہے، علی الاصح، صحیح تر قول کے مطابق۔ یعنی یہاں پر یہ جلسہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جلسہ ضروری ہے۔ وَرَفْعُ مِنَ السُّجُودِ، سجدہ سے اٹھنا، اِلَىٰ قُرْبِ الْقُعُودِ، اتنا اٹھنا کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، علی الاصح، صحیح تر قول کے مطابق یہ صحت نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی جلسہ کرنا ضروری ہے۔ اب جلسہ کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ہو کہ بیٹھنے کے وہ قریب ہو جائے، یعنی جلسہ کی جو صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ جب سجدہ سے آدمی سر اٹھائے تو یا تو وہ سجدہ کے قریب ہوگا یا وہ بیٹھنے کے قریب ہوگا۔ اگر اس کا سر ابھی سجدہ کے قریب ہے تو پھر یہ جلسہ نہیں ہوا، اور اگر اتنا سر کو اٹھا لیا کہ اب وہ بیٹھنے کے قریب پہنچ گیا تھا تو اب جلسہ کی کم از کم مقدار جو ہے نا وہ ادا ہو گئی ہے۔ ہاں صحیح طریقہ یہی ہے کہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے، ہاتھوں کو بھی زمین سے اٹھا لے، گھٹنوں پر رکھ لے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنے سر کو اتنا اٹھا لیا کہ بیٹھنے کے قریب ہو گیا تو یہ بھی جلسہ شمار ہو جائے گا، یہ جو واجب ہے یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال صاحب نور الایضاح نے یہاں پر جلسہ کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر اس کو یعنی جلسے کو اور قوما کو واجبات میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ صاحب نور الایضاح نے ان 27 چیزوں میں واجبات کا بھی ذکر کیا ہے، فرائض کا بھی اکٹھے ذکر کیا ہے، تو چونکہ واجبات بھی ضروری ہوتے ہیں اس لیے ضروری چیزوں میں یہ بات بھی شامل کر دی کہ جلسہ کرنا، اتنا جلسہ کرنا کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے ضروری ہے۔